اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھلاڑی، راجکماری اور مداری کے لیے تاریخ قدیم و جدید گواہ ہیں کہ غرور و تکبر کے نشے میں بدمست انسانوں اور ہاتھوں کا ہولناک انجام ایک سا ہوا۔ نمرود ایک مچھر کے ہاتھوں زچ ہو کر 7 میں جوتیاں کھاتا ہوا مرا ہے۔ ناظرین کرام، فرعون دریا نیل کے پانیوں میں غرق ہو کر عبرتناک نشان بن گئے۔ شدت، سامری، قارون اور ابرہہ جیسے بدبختوں کو نہ خود ساختہ بیشت الارض میں کوئی مقام پناہ ملا اور نہ ہی ان کے علوم، ساحری اور جمع شدہ انگنت خزانے انہیں واصل جانم سے بچا لیا، مگر ہوش زر کا لبادہ اڑے گورے لوگ کالی کرتوتوں میں کہیں سائنسدانوں اور کہیں ماہرین آثار قدیمہ کے بیس میں آج بھی ان کے گمشدہ اور پر اسرار خزانوں کی تلاش میں خطہ عرب، افریقہ اور سائے سینا سے گوبی تک وشت و بیاباں کی خاک چانتے کے حصاروں کو سبز وادیوں میں لال بجکڑ بنے یوں در بدر ہیں، گویا ان خزانوں سے تا قیامت زندگی دینے والا اب حیات ملنے والا ہے۔ دوسری طرف اقتدار اعلیٰ کے حصول یا طوالت کی خواہ، ملک و ملت سے غداری کا توق پہنے ننگ آدم کردار سیاست، صلیبی بادشاہوں اور سامراجی بادشاہوں کے پر اسرار بن کر کشکول لیے بتیسی نگریوں میں تماشا ذلت بنے گھومتے۔ آج ایوانان شاہی سے محمد شاہ رنگیلے کی ہنوز دلی دور راست صدائے باز گشت سنائی دیتی ہیں۔ تاریخ عبرت ہے کہ آج یزید کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ دنیا بھر کے وسائل اور جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود آج تک کوئی انسان ہیبت اور بربریت کے علامت چنگیز خان کی قبر کا نام و نشان نہیں ڈھونڈ پائے۔ ساری دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھنے والا سکندر اعظم وادی سوات سے ملے زخموں کے بخار کے ہاتھوں لاچار آسمان گورے تا وادی عدم کے سدہارا سلطنت روم میں اقتدار اور طاقت کا نشان جو لیس سیز اپنے ہی جرنیل دوست پر بروٹس ہاتھوں قتل ہو گیا۔ عزیز قتل کروا کر اپنے بیٹے کے اقتدار دلانے والی ماں کو قتل کرنے والا بیٹا، روم کا جلتا دیکھ کر بانسری بجانے اور عیسائیت کا وحشیانہ قتل عام کرنے والے ظالم شاہ نیرو نے اپنے ہاتھوں کو نصیبی کاٹ کر خودکشی کی۔ ملکہ کلوپترا نے خود سے شکست کھا کر خود کو سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کر لی۔ ہم جنس پرستی میں قدرت کا غضب بولنے والے کئی سلاطین ہندو اپنے انہی خوبرو لونڈیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ناظرین کرام، طاقت کے بل بوتے دنیا کا سپر کنگ بننے کا خواہشمند ہٹلر قدرت کے ہاتھوں شکست کھا کر پوٹاشیم سائنائڈ کے کیپسول کھا کر نوجوان سنہری محبوبہ ایوان براؤن کے ساتھ زندہ قبر میں پارے کی طرح پگھل کر خاک میں مل کر خاک ہوا۔ آمریت کے سہارا لے کر حکمرانی کرنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ اس کے اطالوی حلیف موسولینی کی لاش کو اسی کے اطالوی قوم نے اس وقت تک شہر کے چوراہے پر لٹکائے رکھا جب تک وہ تعفن سے گل سڑ کر رزا رزا نہ ہوئی۔ چشم علم یہ نظارہ عبرت بھی ریڑھی بڑی حیرت سے دیکھا کہ شاہ ایران کی لاش کی قبر 2 گز زمین کے لیے ساری دنیا گھومنا پڑی۔ سانحہ مشرقی پاکستان پر شیطانی جشن منانے والی اندرا گاندھی اور اس کے پاکستان دشمن بیٹے ایسے بھیانک انجام کو پہنچے کہ آج تک اس خاندان کے کسی فرد کو کرسی اقتدار پر بیٹھنے کی جرات نہیں ہوئی۔ بھارتی بغل بچہ مجیب الرحمان خاندان سمیت زمانوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ پاکستان میں سوشلزم، اسلام اور روشن خیالی کے نام پر انقلاب لانے کے دعوے داروں، مفلس و مجبور قوم کے سبز باغ دکھانے والے حکمرانوں میں سے کوئی عدالتی فیصلوں کے ہاتھوں قتل ہوا تو کوئی اپنے پیاروں کے سازشوں میں قصہ پارہ بن گیا۔ کوئی مغرب نواز کردار اپنے ہی پیاروں کے ہاتھوں قتل ہو کر خربوں ڈالر چھوڑ کر گیا تو کوئی خود ساختہ جلا وطنی میں دھرتی کے قتل کے سودوں اور دلالی سے اربوں کما رہے ہیں، مگر موت کے خوف سے وطن سے دور گوری گود میں برہمنوں کے راگ لاپتہ ہے۔ اللہ کے نظام اور سیاست دانوں کی اپنے ہی خون سے بے وفائی کا یہ عالم ہے کہ پوری بینکوں میں اربوں ڈالرز کی مالکہ بیگم نصرت بھٹو اپنی یادداشت کھوئے 2 برس تک مصنوعی مشین پر کوما میں ہے، مگر اس کا کوئی پیارا خبر گیری کے لیے نہ گیا۔ مگر دوسری طرف اس کی سیاسی شہید بیٹی کے مقدمہ قتل کو طوالت دینے میں مصروف شوہر نامدار نہ جانے کس کے لیے خربوں ڈالر جمع کرتا رہا۔
پہلے شاید اپنے اس شہزادے کے لیے جس کی فول پروف سیکورٹی لندن میں گوری تتلیوں اور رنگ رنگیلیوں کے لیے ماہانہ کروڑوں ڈالرز درکار تھے، اور اب فرعون اور قارون کی طرح ہوش زر اس عروج پر پہنچ چکی ہے کہ جس کے بعد افلاک سے کائنات کے مقتدر اعلیٰ عین قدرت کا صدائے کن فیکون مارکا اور سپریم آرڈر آتا ہے، جس سے کسی عدالتی تصدیق NRO یا 18ویں 19 ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر وہی ہوتا ہے جو بائبل کے کردار مادام جوڈت کے ہاتھوں سر کٹوانے والے غدار ہولوفرنس اور تاریخ پاک وہی میر جعفر اور میر صادق جیسو کے ساتھ ہوا۔ آسیہ بی بی کو سزائے موت مؤخر کر کے ممتاز قادر کو پھانسی دینے والے کھرب پتی سیاستدان سر سے سلطانی کا ہمہ اڑ گیا۔ بھائی صاحب طوفانی دوروں کے دوران اچانک ہسپتال پہنچ جاتے ہیں اور کبھی در دل وطن ولایتی ہسپتال کے بستر پر لے جاتا ہے، لیکن ہوش زر اور ہوش ترامیم کا طوفان زر کی طرح روح کی گہرائیوں تک سرایت کر چکا ہے۔ ابھی بھی راون پیلیس کا ماہانہ خرچہ مہمانداری 15 کروڑ روپے ہے، مگر پڑوس میں غریب اپنے بچوں سمیت خودکشیوں پر مجبور ہوتے ہیں۔ میاں برادران کی جدہ یاترا اور لندن قیامی کے دوران قربانیاں دینے والے وفادار لیگی گوشہ گمنامی میں کھو چکے ہیں، مگر سری پائے کی ناشتوں پر پلنے والے دودھ پینے والے مجنوں رائیونڈ میل کے خاک مہمان بنتے ہیں۔ قافلے کے چودھری شجاعت کو زندگی کے لیے صرف 20 روپے کی مالیت کے انسولین انجیکشن 4 ٹیم درکار ہے، لیکن لینڈ مافیا اور بینک کرپشن سے اربوں ڈالر کما کر بھی نہ تو خود ان کی طمع کا پیٹ بھر پایا اور نہ ان کے اگلی نسل ان کی اس حالت زار سے کوئی سبق سیکھا۔ ساری زندگی ایمانداری اور قانون کی حکمرانی کا نعرہ لگانے والے عمران خان نے کرپشن اور لوٹا کریسی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، اپنے بیٹنگ پاور پلے جارحانہ آغاز کیا۔ وہ جان گئے تھے کہ لوٹو جلسازوں، لینڈ مافیا جاگیرداروں اور طاقتور امیدواروں کے بغیر الیکشن میں جیت ناممکن ہے، لیکن یہ ضرور بھول گئے تھے کہ یہی کرپشن کنگ لوٹے بالآخر زمانے میں ذلیل و رسوا بھی کروا دیتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے زبانی کلامی دائی کے ساتھیوں میں اب گستاخین قرآن سنگر سلمان احمد فواد چودھری، شیرین مزاری پارٹی اور در پارٹی لوٹا کریسی کی ملکہ فردوس عاشقوان اور برطانوی پارلیمنٹ میں ہم جنس پرستی کے تحریک کے سپورٹر چودھری سرور جیسی مغربی ایجنٹ بھی ریاست مدینہ کے نام کے ساتھ تانا بن کر شامل ہیں۔ ساری جماعتوں کی باقیات اور پیشہ ور لوٹوں کی آلودگیوں کے دھونے کے لیے سونامی لانڈری کی بٹی کی نظر ہونے والے لیڈروں کا لاؤ لشکر الگ ہے۔ ناظرین کرام، کڑوا سچ ہے یہی ہے کہ وہ PP ہو یا نون لیگ، کاف لیگ جیسے سیاسی عناصر ہوں، یا دین فروش کینیڈین قادری، سرحدی گاندھی کے بھارت نواز پیروکار ہو، یا متحدہ اور پیروکار مرحوم جیسے سامراجی پریشر گروپس، ایک دن یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ دست گریباں ہوتے ہیں، مگر دوسرے دن اپنے سامراجی اکاؤں کے حکم پر مفلسانہ قوم پروار کے لیے خود اعلیٰ قتل یعنی سیاسی بندربانٹ کے عالمگیری نظریہ ضرورت کے تحت کہیں پراسرار حریف و حذف الاختلاف، اور کبھی ہر دور میں اقتدار سے چمٹے کرپشن میں حیثیت دار حریف و حذف اقتدار بن کر ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، لیکن اہل علم و فضل کا کہنا ہے کہ جب تقدیر عقل پرور ڈالتی ہے تو آنکھوں پر خود ہی پل جاتا ہے۔ صلیبی غلاموں کو نہ تو عالمی بادشاہ گروہوں کے پیچھے چھوڑے ہوئے اربوں ڈالر کا انجام نظر آتا ہے، اور نہ ہی وہ اس غیبی راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان جیسے غلاموں کی مدد سے پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا طاقتور ترین امریکی صدر ریگن زندگی کے آخری 2 برس بیڈ روم سے بیت الخلا تک ملازمین کی کڑی نگرانی میں صرف اس لیے رہا کہ اسے ہذیان جیسی وہ پراسرار بیماری تھی جس میں وہ اپنی زندگی کو اپنے مونا اور جسم پر ملتا اور کھاتا تھا، اور بالآخر اسی عذاب میں مبتلا چل بسا۔ اے کاش کہ میری قوم و ملت کے نام و نہاد خادم، پیشور و سیاسی بہرو
پیے اور دین اور دھرتی کے بیوپاری تاریخ کے وہ چند صفحات پڑھ لے جن پر ان جیسے انگنت ابن الوقت کو مفرشوں، بے ضمیر لوٹوں اور مریضان ہوش زر کا عبرت ناک انجام صاف لکھا ہے۔ ہر دور طاغوت اور ظلمت کی تاریخ لکھی ہے۔ قدرت نے درویش پڑھے جو رب میرا